بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں حکیم رضوان سعید نقشبندی ایک نئے ٹاپک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ جناب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج اس ویڈیو میں آپ جانیں گے مرچ سرخ کے متعلق۔ ویسے تو مرچ کی 4 اقسام ہوتی ہیں: مرچ سرخ، سبز، مرچ سیاہ جس کو فلفل اسود بھی کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ ایک چوتھی اقسام جو کہ عام روٹین میں تو بہت کم استعمال کی جاتی ہے، لیکن ادویاتی لحاظ سے اس کا استعمال کافی زیادہ ہے، جس کو مرچ سفید، دکنی مرچ یا مرچ ابیض بھی کہتے ہیں۔ تو اس ٹاپک میں صرف میں ذکر کروں گا مرچ سرخ کا، کیونکہ ان چاروں کی بہت زیادہ تفصیل ہے، تو انشاءاللہ ٹاپک وائز علیحدہ ان کا ذکر کروں گا علیحدہ ویڈیوز میں۔ تو آج جو ذکر کی کروں گا صرف وہ ہے مرچ سرخ کے بارے میں۔ اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ مرچ سرخ کو کتنی مقدار میں اور کیسے کھانا چاہیے۔ اگر زیادہ کھانے سے طبیعت پہ کچھ ناساز اثرات مرتب ہو جائیں تو پھر اس کا بدل کیا ہے، یعنی کہ وہ اس کا حل کیا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے خواص، مزاج اور کچھ خاص استعمالات بھی۔ تو یہ سب جاننے کے لیے آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور اس سے فائدہ حاصل کریں۔ تو جناب ذکر کرتے ہیں مرچ سرخ کا، جس کے مختلف کئی نام ہیں: فلفل احمر، لنکا مرچ، گاڑھا مرچ، ریڈ چلی اور ریڈ پیپر بھی اس کو کہتے ہیں۔ اگر اس کی شکل و صورت کے لحاظ سے اس کو دیکھا جائے تو یہ مختلف اقسام ہونے کی وجہ سے اس کے پودے بھی چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، مگر عموماً شکل کے لحاظ سے سائز میں چھوٹی بڑی مگر ملتی جلتی ہوتی ہیں۔ یہ ایک نبات کی مخروطی شکل کے پھل ہیں جو حالت خامی میں، جن کے جب کچی ہوتی ہیں تو سبز ہوتے ہیں، لیکن پختہ ہونے پر سرخ ہو جاتے ہیں۔ ان کے اندر سے زرد رنگ کے چھوٹے چھوٹے تخم یعنی بیج نکلتے ہیں، اور اس کا مزہ نہایت ہی چرپرا اور سوزندہ ہوتا ہے۔ مزاج اس کا دیکھا جائے تو یہ گرم خشک بدرجہ سوئم ہوتی ہے۔ افعال کے لحاظ سے اگر اس کو دیکھیں تو مرچ سرخ بیرونی طور پر استعمال کرنے سے محلل، جاذب خون اور خراش کن تاثیر کرتی ہے۔ منہ میں چبانے سے لعاب دہن کی تراوش کو بڑھاتی ہے، یعنی کہ منہ میں چبانے سے لعاب جو تھوک ہے وہ بہت زیادہ بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ معدہ اور امعاء پر محرک اور قاصر ریا تاثیر کرتی ہے۔ زیادہ مقدار میں کھانے سے معدہ اور آنتوں میں خراش پیدا کر دیتی ہے، قلب اور عروق کو تحریک دیتی ہے، اور کسی حد تک یہ مدر بول اور مقوی با بھی ہوتی ہے، جن کے مردانہ طاقت کو طاقت دیتی اور پیشاب آور ہوتی ہے، پیشاب کو جاری کرتی ہے۔ ناظرین، اس کے اگر استعمالات دیکھیں تو یہ کافی زیادہ ہیں۔ مرچ سرخ جو ہے یہ ہندوستان میں اور پاکستان میں زیادہ تر غذاؤں میں بطور مسالہ استعمال کی جاتی ہے۔ اس سے نفاخ اغذیہ کی اصلاح ہوتی ہے اور ہضم کو مدد ملتی ہے۔ چونکہ اس سے غذا اور پانی کی اصلاح ہوتی ہے، اس لیے تغیر آب و ہوا سے جو اثرات معدے پر پڑتے ہیں اس کو زائل کرتی ہے۔ لہٰذا حالت سفر میں مختلف پانیوں کے استعمال سے جو ضرر پہنچتا ہے اس کو دور کرنے کے لیے مرچ سرخ کو غذاؤں میں شامل کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ معدہ کی کمزوری، ضعف معدہ، ضعف ہضم، نفخ شکم اور کثرت مے نوشی یعنی کہ شراب نوشی کی زیادتی کی وجہ سے جو جنون پیدا ہوتا ہے، اس کے لیے یہ نہایت ہی مفید ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ ایک اور اس کا بہت ہی اہم استعمال وہ یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کبھی کسی کو جو باولا کتا، جس کو سگے گزیدہ بھی کہتے ہیں، وہ کاٹ جائے تو مرچ سرخ کو اوپر لگانے سے اس کے زہریلے اثرات جو ہیں وہ بہت جلد ختم ہو جاتے ہیں۔ مرچ سرخ اس زخم پر لگانے سے
اول تو سوزش محسوس ہوتی ہے اور رطوبت کا اخراج بہت ہوتا ہے۔ اس کے بعد اصل درد اور مرچوں کی سوزش کی اثرات جو ہوتے ہیں وہ موقوف ہو جاتے ہیں اور زخم میں پیپ نہیں پڑتی، بہت جلد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ درد سر بلغمی یعنی کہ سردی کی وجہ سے اگر سر میں درد ہو، جوڑوں کا درد، ہڈیوں کا درد وجہ مفصل، درد کمر، پھیپھڑوں کا درد، ذات الجنب اور عرق النساء میں اس کا ضماد لگانے سے درد اور سوزش بہت جلد رفع ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اللہ پاک کا نظام ہے کہ کوئی بھی چیز ایک مناسب حد تک استعمال کرنی چاہیے۔ اس کے زیادہ استعمال کرنے سے صحت پر مضر اثرات بھی مرتب ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اس کی مقدار خوراک عام روٹین وائز نصف ماشا سے 1 ماشا تک استعمال کرنی چاہیے، اس سے زیادہ اس کا استعمال مضر ہوتا ہے۔ اور جو حضرات گرم مزاج رکھتے ہیں، گرم مزاجوں کے لیے بھی سرخ مرچ یہ مضر اثرات کی حامل ہوتی ہے۔ مرچ کے زیادہ استعمال سے اگر صحت میں کوئی غیر تبدیلی آ جائے، یعنی کہ جو روٹین سے ہٹ کے اس کا نقصان محسوس ہو، تو اس کا اثرات جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے دودھ اور گھی یہ بہت زیادہ مفید ہوتا ہے۔ سرخ مرچ اگر کہیں استعمال کرنا درکار ہو اور موجود نہ ہو تو اس کے بدل کے طور پر فلفل سیاہ یعنی کہ کالی مرچ کو استعمال کر لیا جائے تو وہ اثرات میں برابر ہوتی ہیں، ایک ہی قسم کے اثرات رکھتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا نفع خاص یہ ہوتا ہے کہ ہاضم، مقوی معدہ اور محرک قلب یعنی کہ دل کو تحریک دینے والے اثرات رکھتی ہے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ جناب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس میں موجود دی گئی انفارمیشن سے آپ خود بھی مستفید ہوں گے اور اس کو دوسروں تک پہنچا کر دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیں گے۔ آخر میں آپ جناب سب کے لیے میرا پیغام، اپنے پیاروں کا اور اپنی صحت کا بہت سا خیال رکھیں، خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت۔